کسی طلب علم میں نکل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ علم کو بندہ طلب کرے، یہ پھولوں کے سیج کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور پرخار وادیوں سے گزرنا ہوتا ہے، یہ مشکلات کے راستے ہوتے ہیں، یہ آزمائشوں کے راستے ہوتے ہیں، یہ کٹھن منزلیں ہوتی ہیں، تو وہاں تک پہنچنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ پھر ہمت کر لیتا ہے اور اس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس راستے کو طے کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، پھر حضور علیہ السلام نے اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، فرمایا جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، جب تک واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوگا، اس وقت تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے، اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ پھر اس راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اس راستے میں مشکلات ضرور ہیں، مگر اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ سے آسانیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، پھر آسانیاں بھی مل جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو پڑھنے کے لیے، فرمایا جب اپنے گھروں سے نکلتا ہے اور مکتب کی طرف روانہ ہوتا ہے، مدرسوں کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو فرمایا جب چلتا ہے تو فرمایا رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے پروں پر چلتا ہوا جو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کوئی حقیقت پھر ہماری نگاہوں سے چھپی بھی نہیں ہوگی، سب کچھ واضح ہو جائے گی، تو اس دن سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشادات بیان فرمائے ہیں، اور پھر حدیث مبارک کے اندر جہاں اور بھی چیزیں ہیں، آپ عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، اپنے سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں علم کا کیا معیار اور علم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بعض دفعہ شکار کے لیے کتے پالے جاتے ہیں۔ اب شہر کراچی کے رہنے والے تو ان چیزوں سے کم واقف ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے باہر رہنے والے وہ ان چیزوں کو زیادہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ شکار وغیرہ کرنے کے لیے لوگ کتوں کو پالتے ہیں اور پھر وہ کتا ان کے لیے شکار کرتا ہے۔ اب شریعت اسلامیہ وہ اس کے متعلق رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ اگر تم کسی کتے سے شکار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کتے کو سکھانا ہوگا، کتے کو سدھارنا ہوگا، پھر کتے کو ایک پریکٹس کے ذریعے، ایک مشق کے ذریعے ان کو سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ کتا سیکھ جاتا ہے تو آپ جب کسی شکار پر اس کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑتے ہیں تو وہ جو سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے وہ کتا پھر اس شکار پر حملہ کر کے وہ شکار کو آپ تک لے کر آ جاتا ہے، مگر وہ کتا اس شکار سے کچھ کھاتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سکھایا ہوا کتا ہو اور ایک بغیر سکھایا ہوا کتا ہو، تو شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ اگر سکھائے ہوئے کتے کو تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑو گے اور سکھایا ہوا کتا جا کر حملہ کرے گا اور اس کو پکڑ کر تمہارے پاس لے کر آ جائے گا، تو شریعت نے کہا ہے کہ وہ جو شکار ہوا ہے وہ چیز تمہارے لیے حلال ٹھہر جائے گی۔ اور اگر دوسری جانب وہ کتا ہے جو سکھایا ہوا نہیں ہے، بغیر سکھایا ہوا ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا، اگرچہ اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا ہو، مگر اس کے باوجود وہ جو شکار کیا ہوا شے ہوگی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیے شریعت نے فرق رکھا ہے، سکھایا ہوا کتا
اگر شکار کرتا ہے تو وہ شکار ہمارے لیے حلال ٹھہرتا ہے، اور بغیر سکھایا ہوا کتا اگر ہمارے لیے شکار کرتا ہے تو وہ شکار کی ہوئی چیز ہمارے لیے حرام ٹھہر جاتی ہے۔ تو آپ اس تفریق سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے درجے میں آ کر اللہ نے کتوں کے اندر بھی تمیز رکھ دیا ہے کہ وہ کتا جو علم کے ساتھ ہے، جو سکھانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی مشق کرائی گئی ہے، جس کی تربیت کرائی گئی ہے کہ کس طرح شکار کیا جاتا ہے، اگر اس علم والا کتا اگر شکار کرتا ہے تو وہ شکار مسلمانوں کے لیے حلال ٹھہرتا ہے، اور دوسری جانب وہ کتا جو سکھایا ہوا نہ ہو، جس کی کوئی مشق نہ کرائی گئی ہو، جس کی کوئی تربیت نہ ہو، اگر وہ شکار کرتا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار وہ مسلمانوں کے لیے حرام ٹھہر جاتا ہے۔ تو علم کا تو یہ معیار اللہ نے مقرر کیا ہے کہ کتوں کے اندر بھی اگر شکاری کتا جس کو سکھایا گیا ہو اور غیر شکاری کتا جس کو کچھ بھی نہ سکھایا گیا ہو، تو علم کے نام پر سکھانے والے کتے کا کیا ہوا شکار ہمارے لیے حلال ٹھہرتا ہے، اور غیر سکھائے ہوئے کتے کا کیا ہوا شکار وہ ہمارے لیے حرام ٹھہر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کا وہ مقام رکھا ہوا ہے کہ اس علم کے درجے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے پھر کتوں کے اندر بھی تفریق رکھ دیا ہے۔ تو جب اس کتوں کے اندر اللہ نے اس علم کے نام پر تفریق رکھا ہوا ہے تو پھر خود قرآن نے کہا کہ جہاں انسانوں کی بات ہوگی اور بالخصوص مسلمانوں کی بات ہوگی تو وہاں تو پھر قرآن نے دو لفظوں میں کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ فرمائے کہ اہل علم اور غیر اہل علم، فرمائے یہ دو طبقے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا کیا ہوا فیصلہ ہے۔